پاکستان آج ایک بے یقینی کسی کیفیت میں، کسی کو نہیں پتا کہ اگلی صبح کیا ہونے والا ہے۔ ہم سنتے آتے تھے کہ بھائی پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے، بے یقینی ملک کی اکانومی کے لیے اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا کوئی عملی نمونہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ آج کے حالات پاکستان کے دیکھے کہ ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک ایسی بات آتی ہے جس سے ملک ڈیسٹیبلائز ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ نقصان کر رہا ہے، کریش کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بزنسز جو ہیں وہ بالکل اسٹینڈ اسٹل ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نئی انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ نکل کر باہر جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں کون اپنا پیسہ لگائے گا، کون اپنی انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو ایٹ دس مومنٹ اگر ساری سیاست میں، ساری پوائنٹ اسکورنگ میں صبح سے لے کر رات تک اور رات سے اگلی صبح تک حکومت اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک دوسرے کو چور، ڈاکو اور ایک دوسرے کو نیچا گرانے میں لگے ہوئے ہیں، اور رات کو جو ہے وہ وکٹری اسٹینڈ پر کھڑے ہو کر اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نقصان ملک کا ہو رہا ہے، نقصان عوام کا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس تمام گفتگو میں، ان تمام کارروائیوں میں عوام کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ 25 کروڑ لوگوں کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ کس کے گھر میں بھوک ہے، کسی کو فکر نہیں ہے کہ کہاں پر کسی کو دوا چاہیے، کسی کو سکول چاہیے، کسی کو روٹی چاہیے، کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ کسی حکمران طبقے کو، کسی اپوزیشن کی جماعتوں کو، پارلیمنٹیرینز کو، کسی کو یہ فکر نہیں ہے۔ سب کو یہ فکر ہے کہ کس طرح سے اپوزیشن والوں کو یہ فکر ہے کہ حکومت کیسے گرائیں، حکومت والوں کو یہ فکر ہے کہ کسی طرح سے اپوزیشن کو کس طرح سے بند کریں، چور کہیں، ڈاکو کہیں، بند کریں۔ اس تمام معاملے میں اگر کسی کی پہلی ذمہ داری آتی ہے تو یقیناً وہ حکومت وقت کی آتی ہے کہ حکومت وقت ایسے حالات پیدا کریں، ایسی باتیں کریں، ایسا ماحول پیدا کریں جہاں پر ریکنسیلیشن ہو، جہاں پر تمام جو کہ جیتی ہوئی جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں ان کو ساتھ لے کر ملک کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ لیکن غضب خدا کا کہ وزیر اعظم جب بھی بولتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں، ساری امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ آخری جو ان کی تقریر ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد، انہوں نے سب کو ڈاکو کہہ دیا، چور کہہ دیا، سب کو کرپٹ کہہ دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وزیر اعظم اگر قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ فلاں ڈاکو ہے، فلاں چور ہے، تو اس چوروں کو پکڑے گا کون؟ ان ڈاکوؤں کو پکڑے گا کون؟ اب کیا یونائٹڈ نیشن کی فوج بلانی ہے کہ یہاں پاکستان میں؟ بھائی اگر یا تو ہمیں بتاؤ نہیں تو ہم تسلی سے سو جائیں گے کہ بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چور ہیں، ڈاکو، لیکن جب آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ابے تو چوروں کو پکڑے گا کون؟ بھائی وزیر اعظم ہی جب کمپلین کر رہا ہے تو پھر یہ ملک کے 25 کروڑ لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ نے تو یہ کہہ کر، بار بار یہ کہہ کر کہ فلاں چور ہے، ڈاکو، اور وہ آرام سے پھر رہا ہے، تو آپ نے تو اس ملک کے لوگوں کی ہوپ، جو امیدیں ہیں، اس کو آپ نے فارغ کر دیا۔ میں کوئی اور جملہ کہنا چاہتا ہوں لیکن فارغ کر دیا ہے۔ اب ہم کس سے فریاد کریں کہ آپ کو پتہ ہے اور آپ کچھ کر نہیں سک رہے؟ تو خدا کے واسطے وزیر اعظم صاحب، بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ چور ڈاکو جن کو آپ کہہ رہے ہیں، ان کو لوگوں نے ووٹ دے کر اسمبلیوں میں پہنچا دیا ہے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، خدا کے واسطے آپ ان سے بات کریں اور عوام کے لیے بات کریں، اپنے لیے بات نہ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی ایگو، آپ کی انا بالکل سپریم ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ملک میں ریفارمز کی بات کریں۔ سب سے پہلے آپ اگر آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو اس ملک کے الیکشن کے پروسیس کو ایسا بنا دیں کہ جہاں پر ایک عام آدمی کا اعتماد آ جائے کہ میرا ووٹ جدھر میں ڈالوں گا وہیں سے نکلے گا اور میرا ووٹ ضائع نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے الیکٹورل ریفارم کی ضرورت ہے، اور اس الیکٹورل ریفارم کے لیے آپ کو ان تمام جن کو آپ چور ڈاکو کہہ رہے ہیں یہ اسمبلیوں میں موجود، ان کی ضرورت پڑے گی۔ دوسری بات آپ یہ کریں خدا کے واسطے کہ دیکھیں اس ملک میں اس وقت تک بھلائی نہیں آ سکتی، آپ بھلے فرشتے لے کر آ جاؤ، کیوں؟ اس وقت تک بھلائی نہیں آ سکتی جب تک آپ آئین میں لوکل گورنمنٹ کا ایک چیپٹر انکلوڈ نہ کرو۔ ملک میں ابھی پرابلم کیا ہے
کہ وزیر اعظم آتا ہے, اوت اٹھاتا ہے, کام شروع کر دیتا ہے, کیونکہ آئین میں اس کے کام کرنے کے سارے طریقے لکھے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ آتا ہے, الیکٹ ہوتا ہے, آتا ہے اگلے دن سے کام شروع کر دیتا ہے, اس لیے کہ پروونشل گورنمنٹ کے سارے رولز آف بزنس لکھے ہوئے, آئین میں لکھے ہوئے. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ جب آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ کا کوئی آدمی آتا ہے, اگلے دن سے اس کو پتہ ہی نہیں, اختیارات کی جنگ چھڑ جاتی ہے, مسائل آ جاتے ہیں کہ بھائی میرے پاس یہ ہے یہ نہیں ہے, اس لیے کہ آئین نے صرف 4 لائنیں لکھ دی ہیں آرٹیکل 140A. اس 4 لائنوں کو وزیر اعلیٰ پروونشل گورنمنٹ اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پاکستان کے لوگوں کی دہلیزوں تک مسائل کے حل کو پہنچانے کے لیے آئین میں لوکل گورنمنٹ کا ایک چیپٹر انکلوڈ کرنا لازم ہے. جس طرح سے وفاق کی حکومت کا وفاق کو چلانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کا چیپٹر ہے, صوبائی گورنمنٹ کا چیپٹر ہے, اسی طرح سے لوکل گورنمنٹ کا آئین میں ایک چیپٹر انکلوڈ ہونا چاہیے. اب یہ کرے گا کون؟ آسمان سے فرشتے تو آئیں گے نہیں, یہی اسی پارلیمنٹ نے کرنا ہے. پارلیمنٹ اس وقت کر پائے گی جب آپس میں مل کر بیٹھ کے بات کریں گے. یہ ہیں عوامی مسائل, یہ ہیں عوامی ایشوز جن سے پھر آپ ہیلتھ ریفارم کرو, آپ جوڈیشری ریفارم کرو, پھر آپ ایجوکیشن ریفارم کرو. خدا کے واسطے 2.5 کروڑ بچے اس وقت پاکستان میں جن کی عمر اسکول میں جانے کی وہ اسکولوں سے باہر ہیں. 2.5 کروڑ کی آبادی والے دنیا میں 165 ملک ہیں جو کہ 2.5 کروڑ سے کم کی آبادی کے, یعنی ہم اس ملک میں جاہل بچوں کی ہماری جو تعداد ہے وہ 165 ملکوں سے بڑی تعداد ہے. ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بات نہیں کر رہا اس کے اوپر. 44% سٹنٹڈ گروتھ ہے کہ بچے کا دماغ نہیں بڑھ رہا ڈیو ٹو نیوٹریشن, اس کو پانی نہیں مل رہا, اس کو غذا نہیں مل رہی. پھر سب سے بڑی بات کہ ہمارے پاس پولیس ریفارمز نہیں ہیں, ہمارے پاس ایجوکیشن ریفارم نہیں ہے, ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ ریفارم نہیں. یہ وہ کام ہے جو کرنے والے ہیں جو کہ عوام کا جن سے تعلق ہے, لیکن حکومت اور اپوزیشن اپنی لڑائی ختم کرنے کا نام نہیں لے رہے. ابھی تو اس مہینے میں کے کیلنڈر میں مختلف ڈیٹس ابھی لگی ہوئی ہیں کہ بھائی فلاں دن مظاہرہ ہوگا, لڑائی ہوگی, فلاں دن جلوس نکلے گا, لڑائی ہوگی. تو 2.5-3 سال ایسے گزر گئے اور اگلے پتہ نہیں 2 سال بھی اسی چکر میں گزر جائیں. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, یہ جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے, اس طرح کی حکومت, اس طرح کی حکمرانی کے اوپر یہ بیوروکریسی تو ایک فائل سائن نہیں کرے گی. ان کو نہیں پتا کہ بھائی آج ہم اس حکومت کی بات مانیں گے, کل کو پتہ نہیں یہ ہوں گے بھی نہیں ہوں گے. ہم نے یہ ایڈمنسٹریشن چلائی ہیں, آپ کو اعتماد دینا پڑتا ہے. نا ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا نادر موقع تھا کراچی کی جو پارٹی ہے MQM جس کے پاس 7 سیٹیں تھیں, 7 سیٹیں ہیں, ان کو وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ چاہیے تھا. آپ کو پتا ہے کہ کتنی تھن میجورٹی ان کے پاس, اس اعتماد کے ووٹ بالکل ان کو دیتے. لیکن وزیر اعظم سے ایک گزارش کرتے کہ وزیر اعظم صاحب, ہمارے شہر کی آبادی کم گنتی گئی ہے اور آپ کی فیڈرل کیبنٹ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے جو کہ اسی غلط آبادی کو انڈورس کر دیا ہے.